الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پڑی ضرورت تو لہو کا تیل دیں گے ہم چراغوں میں جلانے کے لیے، پڑی ضرورت تو لہو کا تیل دیں گے ہم چراغوں میں جلانے کے لیے، ناموس رسالت کے خاطر ہم ہوں گے سب سے آگے گردنیں کٹوانے کے لیے۔ اور ایک شاعر نبی علیہ السلام کے محبت میں آ کر دو زبانوں کو اکٹھا کر کر شعر کے انداز میں بیان کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق مصطفیٰ میں ٹیسٹ ہوگا، بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق مصطفیٰ میں ٹیسٹ ہوگا، جو بھی لے گا نمبر اس میں زیادہ خدا کے نظروں میں بیسٹ ہوگا، منافقوں کو ملے گی سزا، منافقوں کو ملے گی سزا، گستاخ نبی ارسٹ ہوگا، غلامان محمد دیکھ لینا وہاں بھی چیف جسٹ ہوگا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج میں جلوہ افروز مایہ ناز علماء کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب نبی کے دیوانوں، شمع رسالت کے جیالوں، آج بندہ ناچیز جس عنوان کو آپ احباب کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوا ہے، وہ عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے۔ عزیزان من، میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا بیان کرے اس نبی کی شان جس کے لیے اترا ہو رب کے 30 پاروں کا قرآن۔ میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھ کر حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت اور حسن مصطفیٰ پر چند معروضات پیش کر کر اجازت چاہوں گا۔ عزیزان من، میرے نبی علیہ السلام ماہ ربیع اول میں پیدا ہوئے۔ یہ ربیع عربی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ بہار کے آتے ہیں، اور اول معنی پہلی، یعنی حضور علیہ السلام پہلی بہار کے موسم میں پیدا ہوئے۔ بہار کا موسم تب آتی ہے جب اس سے پہلے خزاں کا موسم ہو۔ لگتا ہے آپ سمجھے نہیں، آسان انداز سے سمجھاتا ہوں۔ صبح تب آتی ہے جب اس سے پہلے تاریک شب موجود ہو، یعنی میرے نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل ہر طرف خزاں کا موسم تھا، ہر طرف شیطانی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل پورے خطہ عرب ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا، انسانوں کے خونوں کو پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتی ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، چونکہ ان کا باپ کہلانا انہیں گوارا نہیں تھا۔ عورتوں کو پاؤں کی جوتی، شرافت کو حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا، غیرت کا خاتمہ ہو چکا تھا، نفرت، انتقام، وحشت کی تاریخ آندیاں چل رہی تھی، انسانیت رو رہی تھی۔ زمین میں دفن ہونے والے معصوم بچیوں کی روحیں اللہ کی رحمت کو آواز دے رہی تھی۔ الغرض یہ انسان جہنم کی آگ کے کنارے تک پہنچ چکی تھی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، پھر اللہ نے وہ پیغمبر بھیجا جس پیغمبر کی آنے کی وجہ سے رسومات جاہلیت کی تردید ہوئی، جس پیغمبر کی آنے کی وجہ سے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا سبق ملا، جس پیغمبر کی آنے کی وجہ سے ہمیں امن کا درس ملا۔ اسی لیے تو مولانا ذکی کیفی مرحوم نے حضور علیہ السلام کی آمد کو کچھ اس انداز سے بیان کیا، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے بوندے لپک پڑے، کلیوں کی جام پھولوں کی ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، پھر دو ساکھ سے ریز ہے حلال زار پر، تاریخیوں کا نام مٹا کر جہاں سے اتری عروج صبح نیان پاک سے، بادل فضائے
آ گئے۔ یہ تو تھے حسن، یہ تو میرے نبی کی ولادت کی بات۔ اب حسن مصطفیٰ کی بات، جب میرے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کی گودی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت آمنہ حضور علیہ السلام چہرے انوار کی دیدار کرتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، یا اللہ اتنا خوبصورت بچہ، یا اللہ اتنا حسین بچہ جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے۔ اور آمنہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ یہ تو ہر ماں اپنے بچے کے لیے کہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حلیمہ تشریف لاتی ہے، وہ آ کے کہتی ہے کہ آمنہ تو کیا کہتی ہے کہ تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا، تو نے دیکھا بھی کیا ہے؟ ان چار دیواری کے اندر کے لوگوں کو دیکھا، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مختلف خاندانوں سے ملتا ہوں، میں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد عبد المطلب تشریف لاتے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے کہ اے حلیمہ تو کیا کہتی ہے، تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا، یا آمنہ تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا، تو دونوں نے دیکھا بھی کیا ہے؟ یہ تھوڑے سے علاقے، یہ تھوڑے سے قبائل، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتا ہوں، تجارت کے لیے میں شام جاتا ہوں، عراق جاتا ہوں، میں نے بھی ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ رب نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل تو جا، محفل حمد و نعت ہو رہی ہے، جا تو بھی جا کے کچھ کہ۔ جبریل آ کر کہتا ہے کہ آمنہ تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا، یہ حلیمہ تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا، یہ دادا عبد المطلب آپ نے ایسا حسین نہیں دیکھا، تم سب نے دیکھا بھی کیا ہے؟ یہ تھوڑے سے علاقے، یہ تھوڑے سے قبائل، مجھ سے پوچھ، میں ہر شے کو دیکھ کر آیا ہوں، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا مداح بنتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو وجود نبوت کے ساتھ